بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3 نیل کی ساحرہ۔ ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ قسط نمبر 3 نشان۔ میں ڈر رہا تھا کہ کاہن اعظم مجھے ضرور ڈانٹیں گے۔ وہ جب غصہ ہوتے تو بہت خوفناک ہو جاتے تھے، تاہم مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اسی وقت ان کے پاس جا کر اپنی اس نافرمانی کی معافی مانگ لوں اور اس سزا کو بخوشی قبول کر لوں جو وہ میرے لیے تجویز کریں۔ چنانچہ اپنے ہاتھ میں خون آلود نیزہ اور سینے کا زخم لیے میں باب ہیکل میں سے گزر کر اس حجرے کی طرف چلا جس میں آمن مہت رہتے تھے۔ خاصا فراخ حجرہ تھا وہ، جس کی دیواروں پر مقدس دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ چھت میں چھوٹے چھوٹے روشن دان بنے ہوئے تھے جس سے دن کا اجالا نظر آتا تھا اور رات کو شمعدان میں موم بتیاں روشن کر دی جاتی تھیں۔ حجرے کے دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھا کر میں اندر داخل ہو گیا۔ حجرے کے بیچ میں کاہن اعظم بت کی طرح ساکت بیٹھے تھے اور ایک موم بتی جل رہی تھی۔ ان کے سامنے پرانی دستاویزات پڑی ہوئی تھیں، لیکن وہ انہیں پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ غالباً اونگ رہے تھے۔ ان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور ان کی سفید داڑھی ان کے سینے پر پھیل گئی تھی۔ موم بتی کی لرزاں روشنی کاہن اعظم کی انگلی میں پھنسی ہوئی انگوٹھی، جس پر کچھ پراسرار نقش کنندہ تھے، اور دستاویزوں کے پلندے پر پڑ رہی تھی، اور اس اندھی روشنی میں ان کا منڈا ہوا سر شتر مرغ کے انڈے کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کا عصا ان کے پیروں کے پاس پڑا تھا۔ کاہن اعظم کی سفید بھووں اور حلقوں میں دھسی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور میں کانپ گیا۔ ان کے چہرے سے ایسا جلال اور ان کے پورے وجود سے ایک ایسی عظمت نمایاں تھی کہ وہ اس وقت ایک دیوتا معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی عمر دیوتاؤں سے ہم کلام ہوتے گزری تھی اور ان اسرار سے واقف تھی جنہیں کوئی جانتا تک نہ تھا۔ جدید اور قدیم علوم اس ایک ذات میں جمع تھے۔ میں خاموش کھڑا ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کانپ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی سیاہ اور روح تک کو چھید جانے والی آنکھیں کھولیں۔ انہوں نے سر اٹھایا اور نہ میری طرف دیکھا، تاہم کسی پراسرار قوت نے انہیں میری موجودگی سے باخبر کر دیا۔ ہرمسیس، انہوں نے کہا، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم شیر کو مارنے چلے ہی گئے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بچے، میں وہ ہر بات معلوم کر سکتا ہوں جو کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ میں مستقبل کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ ہرمسیس، جب شیر تمہارے ساتھی پر جھپٹتا تھا تو میری روح تمہاری حفاظت کر رہی تھی، اور جب تم نے شیر پر حملہ کیا تو وہ میری روح ہی تھی جس نے تمہارے نیزے کی انی ٹھیک اس کے حلق میں اتار دی۔ میرے بچے، اگر میری روح تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوتا جو تمہارے ساتھی کا ہوا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ نوجوان جس کی کھوپڑی شیر نے توڑ دی ہر وقت میرا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج اس نے پھر مجھے للکارا اور میں جوش و غصے سے بے قابو ہو کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ میں جانتا ہوں میرے بچے، میں جانتا ہوں، اور چونکہ تم نے جوانی کے جوش میں یہ حرکت کی تھی اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اور اب میری بات غور سے سنو۔ ہرمسیس، وہ مغرور نوجوان تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دیوتا تمہارے ضبط و تحمل کا امتحان لینا چاہتے تھے، لیکن افسوس کہ تم اس امتحان میں پورے نہ اتر سکے۔ اگر تم پورے اترتے تو آج اور اسی وقت تمہارے سپرد وہ کام کر دیا جاتا جس کے لیے دیوتاؤں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لیکن افسوس تم جذبات کی روح میں بہہ گئے، اور اب وہ کام ایک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، آتوا نے نہر کے کنارے تم سے کیا کہا تھا؟ اور میں نے آتوا کی وہ باتیں بیان کر دیں جنہیں آمن مہت نے پوچھا تھا۔ اور کیا تمہیں اس کی باتوں کا یقین ہے؟ آمن مہت نے پوچھا۔ سامعین سے نہیں تو گزارش کی جاتی ہے میں کہ ایسی ہمارے احمقانہ دونوں باتوں چینلز پر کے کیسے پلیٹ فارم یقین سے کر سکتا جتنی ہوں؟ بھی آڈیو بکس سبھی کی جانتے ہیں ریکارڈنگ کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آتوا کا دماغ اسے چل خود بھی گیا ہے، سنیں اور زیادہ سے زیادہ اور شیئر اب کرنے کی کاہن کوشش اعظم کریں
آمن اور مہت ہمارے نے سوشل گردن میڈیا اٹھا کر پلیٹ فارم پہلی کے دفعہ لنکس میری طرف دیکھا۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، میرے ہمیں بچے، سبسکرائب تم اور غلطی فالو پر ہو۔ ضرور کریں انہوں تاکہ نے آپ کہا، کو ضروری اپڈیٹس آدوا ملتے کی رہیں، ایک ایک بات سچ ہے، اور ہماری ٹیم کی یہ عورت فنانشیل پاگل سپورٹ کے نہیں لیے بلکہ پیٹریون کی ایک لنک ضرور زبردست چیک کریں۔ کاہنہ ہے۔ اور جزاک سنو، اللہ۔ میں نے تمہیں اپنا بیٹا نہیں بنایا بلکہ حقیقت میں تم میرے ہی بیٹے ہو۔ اسی عورت آتوا نے جسے تم پاگل کہتے ہو اپنے نواسے کو تم پر سے قربان کر دیا۔ آج میں یہ راز ظاہر کر رہا ہوں کہ تم میری اولاد ہو، لیکن ہرمسیس تم کچھ اور بھی ہو۔ تمہاری رگوں میں قدیم فرعونہ کا پاک خون گردش کر رہا ہے۔ پورے مصر میں صرف تم اور میں ہی دو ایسے آدمی ہیں جن کا سلسلہ نسب مصر کے آخری فرعون نحشف سے جا ملتا ہے، جسے شاہ فارس کیمبیسس نے مصر فتح کرنے کے بعد یہاں سے نکال دیا تھا۔ تم اسی آخری فرعون کی براہ راست اولاد ہو۔ مجوسی آئے اور چلے گئے، اس کے بعد مقدونی آئے، اور اب تقریباً 300 سال سے سرزمین فرعونہ کا تاج مقدونیوں کے ناپاک سر پر ہے، جو دیوتاؤں کی اس مقدس سرزمین کو غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سنو ہرمسیس، بیتلموس اولیتیس، جس کے عہد حکومت میں تم پیدا ہوئے تھے اور جو اپنے خیال میں تمہیں قتل کر چکا تھا، 2 ہفتے ہوئے کہ مر چکا ہے، اور اس کے اسی خواجہ سرا پوتھیس نے جو تمہارا سر لینے آیا تھا، مرحوم بادشاہ کے نوجوان لڑکے کو تخت پر بٹھا دیا ہے، اور اس نوجوان بیتلموس کی بہن کلوپترا شام کے ریگستانوں کی طرف بھاگ گئی ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ بہت جلد لشکر فراہم کر کے اپنے بھائی کے مقابلے میں آ جائے گی، کیونکہ مرحوم بادشاہ کی وصیت کی روح سے وہ اپنے بھائی کی حکومت میں برابر کی شریک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بچے کہ رومی گدھوں کی طرح جو چونچیں تیز کیے منتظر بیٹھے ہیں کہ موقع ملتے ہی مصر پر ٹوٹ پڑیں، اور یہ بھی سن لو کہ مصری غیروں کا غلامی بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، وہ غصہ اور تکلیف سے کراہ رہے ہیں، وہ اس زنجیر کو توڑ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا ایک سرا مقدونیوں اور دوسرا رومیوں کے ہاتھ میں ہے۔ کئی صدیوں سے مصریوں پر ظلم ہو رہا ہے، مصر کے دیوتاؤں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ہیکلوں کو نجس کیا جا رہا ہے، اور مصر کی مقدس زمین غیروں کے ناپاک قدموں تلے کانپ رہی ہے۔ مصر کے لوگ صدیوں سے اس نجات دہندہ کے منتظر ہیں جو غیروں سے مصر کو چھڑائے گا، اور ہر مسیس وہ مبارک وقت آ گیا ہے، مصر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے، اور اس کام کے لیے دیوتاؤں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ہر مسیس تم ہی وہ آدمی ہو جس کا انتظار پورا مصر کئی صدیوں سے کر رہا ہے۔ میرے بیٹے، تم ہی وہ نجات دہندہ ہو۔ ہر مسیس تمہیں مصر کو آزادی دلانی ہے، لیکن ابھی وہ وقت ذرا دور ہے۔ تم بھی نازک پودے کی طرح اور فی الحال اس طوفانی بوجھ کو برداشت نہ کر سکو گے۔ دیوتاؤں نے آج تمہارا امتحان لیا اور تم ناکام رہے، چنانچہ مصر کی نجات کا وقت ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ ہرماسیس اپنے اس بوڑھے باپ کی باتیں غور سے سنو۔ بیٹے، جو آدمی اپنے آپ کو دیوتاؤں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ساری انسانی کمزوری سے پاک کر لے۔ وہ جذبات کی روح میں بہہ نہ جائے، کسی کی آواز کسنے پر غصہ نہ ہو، اور نہ نفسانی خواہشات کو ہی اپنے دل میں جگہ دے۔ دیوتا فناہ نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا ہے وہ بے حد عظیم کام ہے۔ تمہاری راہ میں کئی خطرات ہیں۔ عورت، غصہ اور ہوائے نفس سے تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ یہی وہ بلائیں ہیں جو تمہاری راہ میں حائل ہوں گی۔ میرے بچے، تمہارے مقصد بلند ہیں، بہت بلند۔ مصر کی قسمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے سن لو کہ اگر تم اپنا فرض فراموش کر گئے تو میرے پورے مصر کے دیوتاؤں کی بد دعائیں تمہیں تباہ و برباد کر دیں گی۔ ہرماسیس، تم وہ تلوار ہو جو مصر کی قسمت بدل دے گی، لیکن لعنت ہے اس تلوار پر جو عین میدان جنگ میں ٹوٹ جائے۔ پھر وہ تلوار نہیں رہتی، بلکہ فولاد کا ایک بیکار اور بے مصرف ٹکڑا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں اسے زنگ آہستہ آہستہ چاٹ لیتا ہے۔ چنانچہ میرے بیٹے، اپنا دل مضبوط اور پاک رکھو اور اپنا مقصد بلند۔ تم عام آدمی نہیں ہو، تم فرعونہ کی اولاد ہو۔ اپنا فرض پورا کر کے دیوتاؤں کی خوشنودی، عظمت اور شہرت دوام حاصل کرو۔ دنیا میں بھی سر بلند رہو اور آنتی میں بھی۔ لیکن اگر تم اپنا فرض بھول گئے تو یاد رکھو تم ملعون ہو جاؤ گے۔
میرے والد خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے کچھ دیر بعد کہا، لیکن یہ باتیں تو تم کچھ بعد میں بھی سیکھ لو گے۔ فی الحال تمہیں دوسری اہم باتیں سیکھنی ہیں۔ کل میں تمہیں چند خطوط دوں گا، تم انہیں لے کر دریائے نیل میں سفر کرتے ہوئے شہر سفید ممفس سے گزر کر انو پہنچ جاؤ گے، اور وہیں تمہیں چند سال گزارنے ہوں گے، اسی جگہ جہاں احرام ہیں۔ تم بہت سی باتیں سیکھو گی، ابھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، اور میں یہاں تمہارا منتظر رہوں گا، کیونکہ ابھی میرا آخری وقت بہت دور ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں موت کا وہ جالا بنتے دیکھوں گا جس میں آخرکار مقدونیہ کی زہریلی بھڑ پھنس جائے گی۔ ہرماسیس میرے بیٹے، ادھر آؤ تاکہ میں تمہاری پیشانی چوم لوں۔ تم ہی میرے اور پورے مصر کی امیدوں کا واحد سہارا ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنا دل پاک اور مضبوط رکھنا، اور قسمت تمہارے بس میں ہوگی، لیکن اگر تم ناکام رہے تو یاد رکھو میں تمہارے منہ پر تھوک دوں گا۔ میں آگے بڑھا، میرا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ والد صاحب نے ایک عالم بے خودی میں میری پیشانی چوم لی۔ بابا، اگر میں آپ سے غداری کروں تو دیوتاؤں کا غضب نازل ہو مجھ پر، میں نے کہا۔ مجھ سے نہیں، تمہاری یہ غداری ان دیوتاؤں سے ہوگی جن کی مرضی پوری کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ بس جاؤ ہرماسیس، اور تنہائی میں اطمینان اور سکون سے باتوں پر غور کرو۔ جو کچھ دیکھو اسے یاد رکھو، اور علم کی جتنی بھی دولت ملے اسے سمیٹ لو، اور اپنے آپ کو آنے والی جد و جہد کے لیے تیار کر لو۔ گھبراؤ نہیں ہرماسیس، دیوتاؤں نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے، کبھی کوئی مرض تم پر اثر انداز نہ ہوگا، کوئی تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ البتہ تم خود ہی اپنے دشمن ہو سکتے ہو۔ بس مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا۔ میں حجرے سے باہر آیا تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اور دماغ میں صحرائی بگولے سے بھاگتے پھر رہے تھے جن کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہیکل کی غلام گردشیں سنسان پڑی تھیں۔ میں غلام گردشوں میں سے گزرتا ہوا باب ہیکل تک پہنچ گیا۔ میں تنہائی چاہتا تھا، اپنے والد کی باتوں پر غور کر سکوں اور انہیں سمجھ سکوں۔ چنانچہ میں ہیکل کے دروازے کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر اس کی چھت پر پہنچا، اور پہنچ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے دیوار پر ٹیک دیے اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت مصر کا چاند 2 پہاڑیوں کے پیچھے سے ابھرا۔ اس کی ٹھنڈی کرنوں نے مجھے اور باب ہیکل پر بنی ہوئی دیوتاؤں کی تصویروں کو چاندنی میں نہلا دیا۔ پھر چاندنی کی کرنیں نیچے رینگ آئیں، اور انہوں نے مادر نیل کے پانی کو سیمی چادر میں تبدیل کر دیا۔ ابیدس کے باشندے دن بھر کی مشقت کے بعد اپنے گھروں میں گھسے سو رہے تھے، لیکن میں ہرماسیس سیتی کے بنائے ہوئے ہیکل کے عظیم الشان دروازے کے چھت پر کھڑا تھا، اس مقدس روح کی طرح جو ہر چیز سے بلند ہو۔ ابیدس اور پورا مصر چاندنی میں نہایا ہوا تھا، میرا اپنا مصر جس پر میں حکومت کروں گا۔ میں اس مقدس زمین کا فرعون بننے والا تھا، اس کے ہیکلوں اور دیوتاؤں کی حفاظت کا فرض میرے سپرد ہونے والا تھا۔ میں اس مقدس زمین کا فرعون یعنی حکمران بننے والا تھا، اس کے ہیکلوں اور دیوتاؤں کی حفاظت کا فرض میرے سپرد ہونے والا تھا۔ میں ہی مصر کو غلامی سے نجات دلانے والا تھا۔ میری رگوں میں ان زبردست فرائنہ کا خون گردش کر رہا تھا جو عزیرس کے دربار میں بیٹھے یوم آخر کے منتظر تھے۔ میں مقدس تھا، میں عظیم تھا، اور میری روح میرے جسم سے نکل کر جیسے اس مقدس سرزمین پر سے گزر رہی تھی۔ میری قسمت کا ستارہ اور ساتھ ہی مصریوں کا بھی طلوع ہونے والا تھا۔ میں وہ سب کچھ تھا جو کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دیوتا آمون کو پکارا۔ پہلے کبھی میں نے اتنے خلوص سے دعا نہ مانگی تھی۔ اے آمون، اے دیوتاؤں کے دیوتا، اے سچائی اور خود مختاری کے دیوتا جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اے آمون، اپنے ایک عاجز و گنہگار پجاری کی پکار سن۔ اے عزیرس، مملکت غیر کے دیوتا، کرۂ ہوا کے بادشاہ اور زمینوں اور آسمانوں کے حکمران، اپنے ایک کمزور پجاری کی پکار سن۔ اے دیوی عزیرس، اے مقدس ماں، میری پکار سن۔ اے دیوتاؤں، دیکھو میں تمہیں پکار رہا ہوں، میری پکار سنو اور مجھ پر وہ اسرار ظاہر کر دو جو میں جاننا چاہتا ہوں۔
اور جو کسی پر ظاہر نہیں کیے گئے، اگر واقعی تم نے مجھے منتخب کر لیا ہے، اگر میں واقعی مصر کا نجات دہندہ ہوں، اگر واقعی میری موت و زیست تمہارے لیے ہے، تو میں اپنے اطمینان اور یقین کے لیے تم سے کوئی نشان طلب کرتا ہوں۔ مجھے یقین دلا دو کہ حقیقت میں مصر کو نجات دلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ میں ایک عاجز اور کمزور انسان ہوں، چنانچہ اپنے یقین کے لیے تم سے کوئی نشان طلب کرتا ہوں۔ میری پکار کا جواب دو، میں تمہیں پکار رہا ہوں۔ اور میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا دیں، اور عین اسی وقت کہیں سے ایک بادل آ گیا جس نے چاند کو ڈھک لیا۔ روئے زمین پر تاریکی چھا گئی، رات اندھیری اور خاموش ہو گئی، حتیٰ کہ دور بھونکتے ہوئے کتے بھی جیسے سہم کر خاموش ہو گئے۔ ابیدس اور پورے مصر پر ایک مقدس سکوت مسلط تھا۔ خاموشی گہری ہوتی چلی گئی، گہری گہری اور گہری، یہاں تک کہ وہ موت کی خاموشی کی مانند ہو گئی۔ مجھے اپنی روح ہلکی ہو کر اپنے جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل اور میری روح جیسے مقدس جزیات سے بھر گئی، اور وہ عظیم الشان باب ہیکل جس کی چھت پر میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا مجھے کانپتا اور جھولتا محسوس ہوا۔ ہوا کا ایک جھونکا میرے رخساروں کو رگڑتا ہوا گزر گیا، اور کسی غیبی آواز نے میرے کانوں میں جیسے سرگوشی کی، ہرماسیس، تم نے دیوتاؤں سے نشانی طلب کی تھی، سو یہ لو اور یقین کر لو کہ تم وہی ہو جو تم سے کہا گیا ہے۔ اپنا دل پاک اور مضبوط رکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی نظر نہ آنے والا ایک یکبستہ ہاتھ نے میرا اوپر کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی مٹھی میں کوئی ٹھنڈی چیز رکھ دی۔ میرے بدن میں تھر تھراہٹ تیر گئی۔ فوراً چاند پر سے بادل ہٹ گیا اور ابیدس پھر چاندنی میں نہا گیا۔ کتے پھر بھونک رہے تھے اور رات پہلے کی طرح ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں کوئی چیز رکھ دی گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مٹھی کھولی اور دیکھا، اس میں کنول کا ادھ کھلا پھول تھا جس کی مست کن خوشبو سے پوری فضا مخمور ہو رہی تھی۔ اور جب میں اس پھول کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ خود بخود زندہ چیز کی طرح میری ہتھیلی پر سے اچھل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور میں ہرماسیس باب ہیکل کی چھت پر حیران کھڑا رہ گیا۔ دیوتاؤں نے میری پکار کا جواب دے دیا تھا، مجھ پر نشان ظاہر کر دیا تھا۔ چوتھی قسط، روانگی۔ دوسرے دن پو پھوٹنے سے پہلے ہی ہیکل کے ایک پجاری نے مجھے بیدار کر دیا، کیونکہ اسی دن مجھے اپنے والد کے خطوط لے کر انوارا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ انہی دنوں اتفاقاً ممفس کے کاہنوں کا ایک گروہ اپنے کسی ساتھی کو دفنانے ابیدس آیا ہوا تھا۔ مجھے انہی کاہنوں کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ میں نے جلدی سامان سفر درست کیا۔ دوپہر ڈھلے میں اپنے والد کے پاس پہنچا، ان سے خطوط لیے، اور ان سے اور ہیکل کے دوسرے پجاریوں سے رخصت ہو کر نیل کے کنارے پہنچا۔ ممفس کے کاہنوں کا گروہ میرا منتظر تھا۔ ہم لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور پرسکون باد شمالی کے سہارے چل پڑے۔ جب ہماری کشتی روانہ ہو رہی تھی تو بوڑھی انا آتوا جڑی بوٹیوں کی ٹوکری اٹھائے بھاگتی ہوئی آئی اور نیک شگون کے طور پر ایک پرانا پھول میری طرف پھینک دیا جسے میں نے کئی سال تک سنبھالے رکھا، اور یوں ہم ابیدس سے روانہ ہوئے۔ ہم مسلسل 6 دنوں تک نیل کے مقدس پانی پر سفر کرتے رہے۔ ہم دن بھر سفر کرتے اور رات کو نیل کے کنارے کوئی کھلی اور محفوظ جگہ دیکھ کر قیام کر دیتے۔ ابیدس کا شہر اور اس کے کھیت جب بہت پیچھے چھوٹ گئے تو میں اجنبی کاہنوں میں تنہائی اور بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میرا دل بھر آیا، اور اگر شرم دامنگیر نہ ہوتی تو بلک بلک کر رو دیا ہوتا۔ اسی سفر میں نے جو چیزیں دیکھیں یہاں ان کا ذکر نہ کروں گا، کیونکہ ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی اس راہ سے گزرے گا اور خود ہی ان عجائبات کو دیکھ لے گا۔ ہاں، اتنا کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ممفس کے کاہن مجھ پر بڑے مہربان تھے، اور ان تاریخی مقامات کی جو راہ میں پڑھتے تھے مفصل تاریخ بتاتے تھے۔ 7ویں دن ہم ممفس پہنچ گئے۔ یہاں میں نے 3 دن قیام کیا۔ افتتاح کے ہیکل کے پجاری اور کاہن میری خاطر مدارات میں مصروف رہے۔ انہی پجاریوں کے ساتھ جا کر میں نے اس خوبصورت شہر کی سیر کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہیکل کے کاہن
مجھے اس تہخانے میں بھی لے گئے جہاں مقدس معبود آپیز بندھا ہوا تھا۔ معبود کے سینگوں سے سونے کی ایک تختی لٹک رہی تھی۔ میں بہت دیر تک زندہ معبود کے سامنے کھڑا دعائیں مانگتا رہا، اور پھر جب میں نے وہ الفاظ کہے جو میرے والد نے مجھے سکھائے تھے تو معبود آپیز میرے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا، اور میرے ساتھ جتنے بھی پجاری تھے وہ معبود کی اس حرکت پر حیرت سے بڑبڑانے لگے۔ میں نے ممفس میں اور بہت سی چیزیں دیکھیں جس کا ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ چوتھے دن انوال را کے پجاری مجھے لینے آ گئے۔ ان پجاریوں کو سیپا نے بھیجا تھا جو انوال کے ہیکل کے کاہن اعظم اور میرے ماموں تھے۔ چنانچہ میں ممفس کے پجاریوں سے رخصت ہوا۔ ہم نے دریائے نیل عبور کیا اور گدھوں پر سوار ہو کر انوال را کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم کئی بستیوں میں سے گزرے جہاں کے لوگوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ بیت الموس کے کارندے بطور خراج ان سے سب کچھ چھین لیتے تھے۔ اور اس سفر میں نے پہلی مرتبہ اہرام بھی دیکھے۔ میں ان کی عظمت اور بلندی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلا حرم بہت بڑا ہے، دوسرا اس سے چھوٹا، اور تیسرا جس کا نام حر ہے ان تینوں سے چھوٹا ہے۔ اس وقت میں اس خزانے کے حال سے ناواقف تھا جو اس تیسرے حرم یعنی حر میں دفن تھا۔ کاش کہ اس خزانے کا حال مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا۔ اور یوں سیر کرتے ہوئے ہم لوگ بالآخر انوال را کے سامنے پہنچ گئے، جو ممفس کے بعد سب سے بڑا شہر ہے اور ایک بلند مقام پر آباد ہے۔ شہر کے پیچھے را دیوتا کا ہیکل ہے۔ باب ہیکل کے سامنے پہنچ کر ہم گدھوں پر سے اتر پڑے، اور وہاں دروازے کی محراب کے نیچے منڈے ہوئے سر والا ایک پست قد آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے چہرے سے جلال ظاہر تھا اور کالی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ رک جاؤ جو بھی ہو، اس آدمی نے گرجدار آواز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں سیپا ہوں، وہی سیپا جو دیوتاؤں سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ اور میں نے کہا، میں ابیدس کے کاہن اعظم کا لڑکا ہرمسیس ہوں اور آپ کے نام خطوط لایا ہوں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سیپا نے کہا۔ میں دروازے میں داخل ہو گیا، اور اس عرصے میں سیپا اپنی چمکدار آنکھوں سے مجھے برابر دیکھتے رہے۔ اندر آ جاؤ میرے بیٹے، انہوں نے کہا، اور آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کر اس حجرے میں لے گئے جو دروازے کے پہلو میں تھا۔ والد صاحب کے خطوط کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر سیپا مجھ سے لپٹ گئی، اور ایک عجیب جوش و بے خودی کے عالم میں میری پیشانی اور رخسارے چومنے لگے۔ تمہارا آنا مبارک ہو، انہوں نے کہا۔ میری بہن کے بیٹے اور مصر کی امیدوں کے سہارے تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے دعا کی تھی کہ عزیرس مجھے اس وقت تک اپنے پاس نہ بلائیں جب تک کہ میں اپنی بہن کے بیٹے کو وہ سارے علوم نہ سکھا دوں جن سے پورے مصر میں تنہا میں ہی واقف ہوں۔ اور دیکھو، یہ میری دعا قبول ہوئی۔ میں یہ علوم کسی کو نہ سکھاتا، لیکن تمہارا مقصد بلند اور مقدس ہے، اور تمہارے ہی وہ مبارک کان ہیں جو دیوتا امو کے اسباق بنیں گے۔ اور سیپا نے ایک بار پھر مجھے گلے سے لگا لیا، اور پھر کہا کہ میں جا کر نہا دھو لوں اور کھانا کھا کر آرام کروں، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ سیپا نے کہا کہ وہ کل مجھ سے گفتگو کریں گے، اور واقعی دوسرے دن انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور ایسی طویل کہ اگر میں اسے لکھنے بیٹھ جاؤں تو پورے مصر کا بروی کاغذ اس کے لیے کافی نہ ہو۔ چنانچہ اسی دن اور بعد کے دنوں میں سیپا نے جو کہا میں اسے یہاں نقل نہ کروں گا، اور نہایت اہم باتیں مختصر بیان کر دوں گا۔ انوال را میں میرے روز کا معمول یہ تھا، میں روزانہ صبح سویرے بیدار ہوتا، ہیکل کی عبادت میں دوسرے کاہنوں کے ساتھ شریک ہوتا، اور پورا دن کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ میں نے مذہبی تعلیم حاصل کی، مذہب کی ضرورت اور اہمیت سے واقف ہوا، دیوتاؤں اور آسمانی دنیا کی پیدائش کی تاریخ سیکھی۔ میں نے علم نجوم بھی سیکھا اور ستاروں کی چال اور انسانوں کے اوپر اس کے اثرات سے واقف ہوا۔ مجھے وہ عجیب و غریب علم سکھایا گیا جسے جادو کہتے ہیں۔ میں نے خوابوں کی تعبیر بتانی اور دیوتاؤں سے قریب ہونے کا طریقہ سیکھا۔ مجھے اشاروں کی خفیہ زبان اور اس کے اندرونی اور بیرونی اسرار سکھائے گئے۔ مجھے اچھائیوں اور برائیوں اور ان کے دائمی اثرات سے واقف کرایا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے احرام کے اسرار بھی بتائے گئے۔ کاش کہ یہ اسرار مجھ پر ظاہر نہ کیے گئے ہوتے۔ میں نے قدیم دستاویز اور مردوں کی کتاب پڑھی، اور میں مصر کے قدیم فارا کی عظمت اور حکومت سے واقف ہوا۔ حکومت کرنے کا ڈھنگ
اور سیاسی داؤ پیچ کا درس بھی مجھے دیا گیا، اور ساتھ ہی یونان روم کی تاریخ بھی سکھا دی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں نے یونانیوں اور رومیوں کی زبان بھی سیکھ لی، اور اس طرح پورے 5 سال گزر گئے، اور ان 5 برسوں میں میں نے اپنا جسم، دل اور روح پاک و صاف رکھی۔ میں نے انسانوں کے یا ان سے چھپ کر دیوتاؤں کے سامنے کوئی گناہ نہ کیا۔ میں رات دن علم کی دولت سمیٹنے میں مشغول رہا، اور اس طرح اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہا جو میرے سپرد ہونے والا تھا۔ سال میں 2 دفعہ میرے والد امن مہد کے خط آتے، اور میں باقاعدگی سے ان کے جواب دیتا، اور ہر خط میں یہ ضرور پوچھتا کہ کیا اب تک میری تعلیم کا زمانہ ختم نہیں ہوا۔ اور یوں میری آزمائش کے وہ دن گزرتے رہے، اور دن رات کی محنت نے نہ صرف مجھے تھکا مارا بلکہ کمزور بھی کر دیا۔ اب میں عالم تھا اور کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ میرے متعلق جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کہیں ان لوگوں کا وہم اور خیال ہی خیال تو نہیں، کیونکہ کوئی بھی شدید خواہش انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیتی، اور وہ عجیب اور بعید از قیاس اندازے لگا کر یقین کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں قدیم فرعونہ کے خاندان سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ سپا نے مجھے میرا شجرہ دکھایا تھا، اور میرا سلسلہ نسب براہ راست فرعون تختنف سے جا ملتا تھا۔ واقعی میں فرعون کی اولاد ہوں، واقعی میری رگوں میں شاہی خون گردش کر رہا ہے۔ لیکن صرف خون کی گردش سے کیا ہوتا ہے جبکہ زمانے کی گردش ہمیں پیچھے ڈال رہی ہے۔ پورا مصر کئی صدیوں سے یونانیوں کا غلام تھا، اور میں بھی ہر چند کے شاہی خاندان سے ہوں، ان کا غلام ہی تھا۔ اب اگر تنہا ایک غلام اپنے آقا سے بغاوت کر بیٹھے تو نتیجہ معلوم۔ میں غلام تھا، میرے دادا کے دادا بھی غلام تھے۔ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پیشن گوئی کہ میں یونانیوں کو مصر سے نکال دوں گا کاہنوں اور مہنتوں کا ایک بے بنیاد خواب تھا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ ایک رات اسی طرح کے متضاد خیالات سے گھبرا کر میں باغ میں نکل آیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت سیپا بھی باغ میں ٹہل رہے تھے۔ ٹہرو ہرماسیس، انہوں نے اپنی گونجدار آواز میں کہا، آج تم کچھ اداس اور تھکے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہ کہیں اس مسئلے کا تو اثر نہیں جو آج میں نے تمہیں سکھایا ہے؟ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں اداس اور تھکا ہوا ضرور ہوں، لیکن اس کا سبب وہ دقیق مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اس خانقاہ میں رہتے رہتے زندگی سے تھک گیا ہوں، اور علم کا بوجھ مجھے پیچھے ڈال رہا ہے۔ تو یوں کہو کہ بے چین ہو، سپا نے کہا۔ اور میرے بیٹی، نوجوان کی سب سے بڑی کمزوری یہی بے چینی اور گھبراہٹ ہے۔ ہرماسیس، پرندے کا بچہ اس وقت تک اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ پرواز کے قابل نہیں ہو جاتا۔ پر نکل آنا ایک بات ہے اور پرواز کے قابل ہونا دوسری بات۔ بہرحال اب تمہاری محنت و مشقت کا زمانہ قریب الختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نے تمہیں وہ سب علوم سکھا دیے ہیں جن سے میں واقف ہوں۔ میرے خیال میں اب شاگرد استاد سے زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ اور سپا نے چوغے کے دامن سے اپنی آنکھیں پوچھیں، کیونکہ میری جدائی کے خیال نے انہیں آزردہ کر دیا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابیدس، اور ابیدس سے سکندریہ، اور سکندریہ سے اپنے اجداد کے تخت پر۔ سنو ہرماسیس، ان دنوں حالات یوں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ بطلموس اویتیس مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ اس کا بیٹا بطلموس اور بیٹی کلوپترا بالاشتراک حکومت کریں گے، لیکن خواجہ سراپوتھنیس نے معصوم بادشاہ کی وصیت کو پسے پشت ڈال کر تنہا نوجوان بطلموس کو تخت پر بٹھا دیا، اور کلوپترا مصر سے بھاگ کر شام چلی گئی۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ بزور شمشیر اپنے حقوق حاصل کر لے۔ انہی دنوں عظیم جلیل القدر اور زبردست رومی فاتح جولیس سیزر اس کا تعاقب کرتا ہوا عرض مصر پہنچ گیا تھا، لیکن یہاں پہنچنے کے بعد اس کے دشمن پومپائی کا سر اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، جسے دیکھ کر جولیس سیزر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، کیونکہ پچھلی دوستی اور اس کے ساتھ ہی معلوم نہیں اسے کیا کیا باتیں یاد آ گئیں۔ یہ سن کر جولیس سیزر سکندریہ میں آیا ہوا ہے، اور اس نے کلوپترا کے بھائی بطلموس اور بہن ارسینا کو گرفتار کر لیا ہے۔ حسین اور پرفن کلوپترا فریاد بن کر وہاں پہنچی،
لیکن وہاں پہنچ کر جب اسے معلوم ہوا کہ قیصر یعنی سیزر کے دربار تک رسائی ناممکن ہے تو اس حسین ساحرہ نے پانسا پھینکا جو کبھی پٹ نہ سکتا تھا۔ کلوپترا نے اپنے آپ کو کپڑوں کے ایک گٹھر میں بندھوا دیا اور سسلی کا ایک آدمی تاجر کے بھیس میں وہ گٹر لے کر قیصر کے محل میں پہنچ گیا، اور جب اس کے سامنے گھڑ کھولا گیا تو اس میں سے کلوپترا نکلی جس کے دل فریب حسن کو دیکھ کر جولیس سیزر بے ہوش ہو گیا۔ روب حسن سے ہنوز لب ہلانے کی جرت نہ ہوئی تھی کہ کلوپترا نے اپنی شیریں اور مترنم آواز میں فریاد کرنا شروع کی۔ اس کی دلکش آواز اور ناز آفریں اداؤں نے جولیس سیزر کا دل موہ لیا۔ بوڑھے قیصر پر اس ساحرہ کا جادو چل گیا۔ قیصر کے بال سفید تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن حسین کلوپترا نے اس کے دل میں جوانی کی جوت جلا دی تھی۔ عمر طویل کا تجربہ بھی اسے کلوپترا سے نہ بچا سکا۔ اس کی ساری شان و شوکت اور عظمت بھی کلوپترا کے جادو کے سامنے دیوار نہ بن سکی، اور قیصر کلوپترا کے حسن کے جال میں پھنس کر ایک طرح سے بے بس ہو چکا تھا۔ قصہ مختصر، کلوپترا نے اسے اپنے حسن کے جال میں ایسا گرفتار کر لیا تھا کہ وہ دور تک مصر میں ہی پڑا رہا۔ بوڑھا فاتح جولیس سیزر اب دنیا و ما فیہا سے بے خبر کلوپترا کی برادریوں میں مصروف تھا۔ بے وقوف، میں چلایا، بے وقوف قیصر، اور آپ اسے عظیم اور جلیل القدر کہتے ہیں؟ وہ آدمی کس طرح عظیم ہو سکتا ہے جو ایک عورت کے مکر و فریب کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ دور اندیش اور فاتح قیصر جس کا ایک ادنا اشارہ حکومتوں کی قسمتیں بگاڑ دیتا ہے، جو دنیا کو زیر و زبر کر سکتا ہے، وہی قیصر پکے پھل کی طرح ایک مکار عورت کی گود میں جا پڑا۔ جی نہیں، قیصر ایک عام اور کمزور آدمی تھا۔ سیپا نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ نہیں ہرماسیس، ایسی مغرورانہ باتیں مت کرو، ابھی تم عورتوں کی قوتوں سے ناواقف ہو۔ عورت کمزور ہونے کے باوجود سب سے طاقتور ہے۔ وہ لشکر نہیں رکھتی لیکن حکومت کرتی ہے، خنجر نہیں رکھتی مگر زخمی کرتی ہے، زندان نہیں رکھتی مگر قید کرتی ہے۔ سانپ کا کانٹا بچ سکتا ہے لیکن عورت کا ڈسا نہیں بچ سکتا۔ زرہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس میں کہیں نہ کہیں جوڑ ہوتا ہی ہے، اور تلوار اس جوڑ کو تلاش کرتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی طاقتور اور دور اندیش کیوں نہ ہو، اس میں ایک نہ ایک کمزوری ہوتی ضرور ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا ہی طاقتور اور دور اندیش کیوں نہ ہو، اس میں ایک نہ ایک دن کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور عورت اسی کمزور حصے پر ضرب لگاتی ہے۔ عورت وہ پتوار ہے جو انسانیت کی کشتی کو جس طرف چاہتی ہے موڑ دیتی ہے۔ وہ ہزاروں روپ میں ظاہر ہوتی ہے اور ہزاروں دروازوں پر دستک دیتی ہے، جن میں سے ایک نہ ایک کھل ہی جاتا ہے۔ وہ جذباتی ضرور ہے لیکن مرد کی طرح جذبات کی روح میں بہہ نہیں جاتی، بلکہ ایک شہسوار کی طرح جذبات کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، اور موقع کی مناسبت سے رسی کھینچ لیتی ہے اور موقع کی مناسبت سے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ایک ماہر جنرل کی سی نظر رکھتی ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ وہ جس کے قلعے میں عورت کی نظر کوئی رکنا نہیں پا سکتی، اگر تمہارے دل میں جوانی کا جوش ہے تو وہ تمہارے بو سے لیتے نہ تھکے گی۔ اگر تم جاہ و حشمت کے طالب ہو تو وہ تمہارے دل کا قفل کھولے گی، اور اگر تم تھکے ہوئے ہو تو اسی عورت کی گود میں تمہیں اطمینان و سکون ملے گا۔ اگر تم پستیوں میں گرے ہوئے ہو تو یہی عورت تمہیں بام عروج تک پہنچا دے گی اور تمہاری شکست کو فتح میں بدل دے گی۔ ہرماسیس، عورت وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا، کیونکہ قدرت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسی عورت کی خاطر جنگیں ہوتی ہیں، اسی کے لیے بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، اور بیٹا باپ کا گلا گھونٹنے سے دریغ نہیں کرتا۔ عورت کے اشارے پر قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، اسی کی خاطر وہ آگ کے دریا میں کود پڑتا ہے، اور اسی کے لیے وہ آسمان کے تارے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن عورت بلہول کی طرح خاموش بیٹھی مسکراتی رہتی ہے، اور کوئی اس مسکراہٹ کے راز کو آج تک نہیں پا سکا۔ عورت ایک معمہ ہے جسے بڑے بڑے دانا تک حل نہیں کر سکے، لیکن ہرماسیس، عورت اور اس کے دام میں پھنستے ہوئے مردوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ واقعی وہ آدمی فوق البشر ہے جو عورتوں کی قوتوں کا مقابلہ کر کے فتح یاب ہو۔ ہرماسیس، عورت کی پراسرار قوتیں آدمی کے چاروں طرف نظر نہ آنے والی ہوا کی طرح منڈلاتی رہتی ہیں۔ میں نے قہقہہ لگایا اور بولا، معلوم ہوتا ہے
کہ آپ بھی عورت کے دام میں پھنس چکے ہیں؟ بہرحال میں عورت اور اس کی قوتوں سے ڈرتا نہیں، میں اس کے فریب سے واقف نہیں اور واقف ہونا بھی نہیں چاہتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کا عظیم اور جلیل القدر جولیس سیزر حقیقت میں ایک کمزور اور بے وقوف آدمی تھا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کپڑوں کے اس گڑھ کو محل کے بلند ترین زینے پر کھلوانے کا حکم دیتا، اور اس طرح وہ حسین کلوپترا سنگی سیڑھیوں پر سے لڑکتی ہوئی نیچے کیچڑ میں جا پڑتی۔ ہرماسیس، بڑا بول نہ بولو، دیوتاؤں کو غرور پسند نہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں عورت کی قوتوں سے ٹکرا دیں اور تم پاش پاش ہو جاؤ۔ ہرماسیس، تم اپنے سارے علوم و فضل کے باوجود دنیا اور اس کے جھمیلوں سے واقف نہیں ہو۔ میرے بچے، دنیا ہیکل کے مانند خاموش، مقدس اور پرسکون نہیں ہے، اور یہ تم خود ہی بہت جلد دیکھ لو گے۔ تم خوبصورت، طاقتور اور شیرین گفتار ہو، اور ایسے آدمی کو دنیا بہت جلد پھنسا لیتی ہے۔ چنانچہ ہرمسیس، دیوتاؤں سے دعا کرتے رہو کہ دنیا کی گرمی تمہارا دل پگھلا سکے اور تم مصر کو آزاد کر سکو۔ ہم تو جولیس سیزر 2 سال بعد مصر سے رخصت ہوا۔ اس نے سوچا کہ کلوپترا کی شادی اس کے بھائی بیتلموس سے کر دوں تاکہ دونوں ہی مصر پر حکومت کریں، لیکن جاتے جاتے اپنی ایک نشانی بھی کلوپترا کو دیتا گیا، یعنی ایک لڑکا سیسرون۔ ادھر کلوپترا نے اپنے بھائی کو، جو اس کا شوہر بھی تھا، زہر دے کر مروا دیا، اور اپنی بہن ارسینا کو بھی قتل کروا دیا، اور ادھر جولیس سیزر روم پہنچ کر ایک سازش کا شکار ہو گیا۔ بیک وقت 15 آدمیوں کے خنجر اس کے جسم پر پڑے، اور پھر اس نے عین پوپ کے مجسمے کے قدموں میں گر کر دم توڑ دیا۔ وہ بہادروں کی طرح جیا اور بہادروں کی طرح مرا۔ اور پھر کلوپترا نے اپنے بیٹے سیسرون کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اور اب وہ خود اس کے نام سے حکومت کر رہی ہے، لیکن پورا مصر اس کے خلاف ہے۔ مصر کا بچہ بچہ مصر کو آزادی دلانے والے کا منتظر ہے، اور اب اس کی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ تم ابیدس چلے جاؤ اور دیوتاؤں کا آخری راز معلوم کر لو، اور ان لوگوں سے ملو جو تیزی کی راہ میں تمہارا ساتھ دیں گے، اور پھر کمر بستہ ہو جاؤ اور مصر کو غیروں کی غلامی سے آزاد کر کے اپنے اجداد کے تخت پر بیٹھ جاؤ۔